الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں جن کو انسان گن بھی نہیں سکتا کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر اس آیت میں کیا ہے، اور نعمتوں میں آنکھیں شامل ہے۔ دو آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں فرمائے؟ بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، اہل و عیال ہیں، رزق ہے، گھر ہے، سواری ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت اللہ نے انسانیت کو عطا فرمائی اور خصوصاً مسلمانوں کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، جس کے لیے اللہ نے لام تاکید کا اور قد تاکید کا اور صیغہ ماضی تمام چیزوں کو جمع کر کے قرآن کریم کی اس آیت میں اس نعمت کا اعلان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان میں اپنا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ، من انفسہم، رسول بھی انہی میں سے بھیجا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ قریشی تھے تو قریش میں سے اللہ نے نبی بھیجا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ عرب میں سے تھے، آپ عربی زبان، مادری زبان آپ کی عربی تھی تو اللہ نے عرب میں سے اپنا رسول بھیجا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، یعنی انسانوں میں سے اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جنس کے اعتبار سے نہ فرشتوں سے ہے نہ جنات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن سے بشر، جن سے انسان سے، نوعیت انسانی سے اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا۔ یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا تعلق انسانوں سے ہے اور آپ علیہ السلام ملائکہ میں سے بھی نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر اللہ ہماری طرف نبی مبعوث فرما دیتے، نبی علیہ السلام ہماری طرف مبعوث ہوتے لیکن ملائکہ میں سے ہوتے یا جنات میں سے ہوتے تو ہمیں اتنا فخر نہ ہوتا جتنا فخر آج ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور اللہ نے اپنا نبی بھی انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ اتنے بڑے فخر کی بات ہے، یہ ایک اعزاز ہے، یہ
انسانیت کے لیے بلکہ سب سے بڑھ کر اعزاز ہے۔ ہم اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر جو کرتے ہیں وہ کسی فرقہ واریت کی بنیاد پر نہیں کرتے، کسی کے تقابل میں آ کر نہیں کرتے، بلکہ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ایمانی جذبات اور تقاضے کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہمارا فرقہ واریت سے تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی سے ٹکراؤ مقصود نہیں ہے، البتہ ہمارے طرز کو، ہمارے اسلوب کو، ہماری گفتگو کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونے کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اس کو تقابل سمجھتا رہے، اس کی پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم دین کو بیان کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں قرآن و حدیث کی روشنی، ہم اس کے پابند ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور 4 کام بڑے بنیادی وہ قرآن کریم میں ذکر کیے، آپ کے فرائض منصبی وہ ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا کام کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ اب ایک سیرت کا انداز یہ ہے جو ادھر سے آپ سن رہے ہیں، کسی اور جگہ کوئی اور طرز ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا، بلکہ جتنے مقاصد ہیں ان میں اولین مقصد تھا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پھر قرآن پڑھ کے آپ کیا کرتے تھے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھتے جاتے تھے، لوگوں کو سناتے جاتے تھے، لوگ سنتے جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام قرآن پڑھ پڑھ کے سنا کے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے جاتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے یا سیرت نہیں؟ یا میں کہوں کیک کاٹو بھنگڑے ڈالو وہ سیرت ہے؟ اگر وہ سیرت اچھی لگتی ہے تو ادھر نہیں ملے گی، وہ بناوٹی مال ادھر نہیں ہے، میں قرآن کی آیت کی روشنی میں ذکر کر رہا ہوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا کام فرمایا پیغمبر کا تیسرا کام یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو، حسن و حسین کو، وہ امیر معاویہ کو وہ کچھ سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ قرآن کی تفسیر سمجھاتا ہے، وہ قرآن کی تفسیر سکھاتا ہے۔ والحکمہ، چوتھا کام پیغمبر اپنی امت کو، اپنی جماعت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت سکھاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر حکمت سکھاتے تھے، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور اپنی سنت کی تعلیم دیا کرتے، اس لیے براہ راست جنہوں نے نبی علیہ السلام سے پڑھا، نبی علیہ السلام سے تربیت حاصل کی، اس جماعت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں نہ ایسا استاد ملے گا نہ ایسے شاگرد ملیں گے آپ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے پڑھا ہے۔ گندے گندے پوتھے اس جماعت کو اگر بھونکے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک میری بات آج دل پہ لکھنے آ، میں نے اپنی، یہ تو نہیں کہتا کہ میرے تجربات، لیکن چند واقعات سے معلوم ہوا جو بندہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے وہ چل کر آگے رسول اللہ کی بھی گستاخی کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی عزت کرنی ہے تو صحابہ کی بھی عزت کرنی پڑے گی، رسول اللہ کی عزت کرنی ہے تو اہل بیت کی بھی عزت کرنی پڑے گی، رسول اللہ کی عزت کرنی ہے تو پاک نبی کی بیویوں کی بھی عزت کرنی ہوگی، رسول اللہ کی عزت کرنی ہے تو رسول اللہ کے داماد، رسول اللہ کے سسر، ان کی بھی عزت کرنی پڑے گی۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ ولادت کو نہیں مانتے، یہ کہنے والے لوگ کتنے سمجھدار ہیں، آپ ان کی سمجھ کا اندازہ لگائیں۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو نبی کے پیدا ہونے کا انکار کرے؟ ایسے احمق ہیں لوگ۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کا مطلب ہے پیدائش، اور دنیا میں کوئی شخص نبی علیہ السلام کی ولادت کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں تمہارے طور طریقوں کا ہم انکار کرتے ہیں، جس طریقے سے تم محافل قائم کرتے ہو اور عیدوں میں اضافے کرتے ہو، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس کی ایک وجہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کل کے لوگ عاشق رسول بڑے ہیں یا صحابہ بڑے ہیں؟ صحابہ بڑے ہیں۔ صحابہ نے ایسے کام کیے جو یہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اس لیے تمہارے عشق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے،
ہمیں صحابہ کے عشق سے سبق حاصل ہو رہا ہے. ہم عشق رسول ابو بکر سے سیکھیں گے, ہم عشق رسول عمر فاروق سے سیکھیں گے, ہم عشق رسول عثمان غنی سے سیکھیں گے اور علی ابن ابی طالب سے سیکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ہمیں تم سے عشق کا سبق لینے کی ضرورت تھا نہیں. دوسرا یہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک, اس کا ذکر خیر ہم کرتے بھی ہیں, کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ہے وہ نمایاں ہے, ممتاز ہے, اعلیٰ ہے, اولا ہے, افضل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کیک کاٹنا یہ صحابہ نے نہیں کیا, صحابہ نے اس دن کو عید نہیں بنایا. رسول اللہ کا نام صلی اللہ کتنا ادب والا نام ہے, کتنا احترام والا نام ہے. ہندوستان کے ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے ایک نوکر کو ایک دن کہا نور الدین بات سنو. اب وہ آیا, بات سنی اور جو کام کرنا تھا اس نے کر دیا, لیکن دوسرے دن وہ آیا نہیں. اس نے کہا کہ وہ آیا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں. بلوایا تو کہا کہ تم آئے نہیں. کہا میں یہی سمجھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں, کیونکہ آپ نے میرا نام لینے کی بجائے آپ نے مجھے نور الدین کہا ہے, آپ نے اور نام سے مجھے بلایا. جو اصل میرا نام تھا, نام اس کا محمد تھا, تو میرا نام آپ نے نہیں لیا, مجھے اور نام سے آپ نے بلایا. تو میں سمجھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. تو میں سوچنے لگا کہ آپ کو میں کیسے راضی کروں. تو بادشاہ جو مسلمان تھا اس نے کہا کوئی میرے دل میں ناراضگی نہیں ہے, لیکن میں نے زندگی کا معمول بنا لیا, اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب بھی میں تیرے نبی کا نام زبان پہ لاؤں گا تو میں وضو سے لاؤں گا. مجھے اب بلانے کی بھی ضرورت تھی, کام بتانے کی بھی ضرورت تھی, لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا, اس لیے میں نے محمد لفظ زبان پر جاری نہیں کیا, میں نے اور نام سے پکارا. نور الدین, دین کا نور, دین کی روشنی, دین کا چراغ, میں نے اور نام لیا. لفظ محمد بڑا عظمت والا نام صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ادب کرتے تھے ہمارے بادشاہ, نبی علیہ السلام کے نام کا ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے. جو بندہ نبی علیہ السلام کا نام سنے, آپ علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی, وہ بخیل ہے میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں, اذان دیتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور نوازتے ہیں. یہ دین کے شعائر ہیں, اذان, قرآن, کعبہ, یہ دین کے شعائر ہیں. اس لیے اذان کی کیا بات ہے, اذان کیا چیز ہے, آپ کو پتہ ہے اذان کیا ہے؟ اذان نام ہے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا, اور جو کس کے نام کو بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزت دیتا ہے, اور قیامت کے دن کی عزت الگ ہے. اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مسکین بنا کے مجھے زندہ رکھ, اے اللہ جب موت آئے تو مسکین بنا کے موت عطا فرما, اور کل قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں میں فرما. واحشرنی فی زمرۃ المساکین. نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ ولادت باسعادت ربیع الاول میں یوم الاثنین کو پیدا ہوئے, سوموار کا دن. رسول اللہ کی پیدائش بے مثال پیدائش ہے کہ آپ علیہ السلام والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا, ہم نبی کے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں, خاندان کا احترام کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ابھی موجود تھے آپ کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تجارت کے لیے گئے تھے ملک شام, واپس آئے تو راستے میں مدینہ پڑتا تھا. حضرت آمنہ مکے کی نہیں تھی, حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مدینے کی تھی. تو آپ مدینے میں پہنچے, حضرت عبداللہ, آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے, مدینے میں پہنچے, وہیں پہ انتقال ہو گیا اور وہیں پہ ان کی قبر بنی, وہیں پہ دفن ہوئے, اور آپ علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے. آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی, حضرت آمنہ اس وقت مکے میں تھی, اور آپ کی جب پیدائش ہوئی, اللہ اکبر, نبی علیہ السلام کی جس وقت ولادت باسعادت ہوئی ہے, اماں آمنہ نے ایک نور دیکھا, روشنی دیکھی, روشنی, وہ روشنی کہاں تک
چلی گئی ملک شام تک. ملک شام کے محلات کو حضرت آمنہ نے اپنی آنکھوں سے مکے میں دیکھا. وہ علماء لکھتے ہیں وہ روشنی کیا تھی؟ وہ اشارہ تھا روشنی کے ذریعے کہ محمد کی نبوت کا اثر ملک شام تک پہنچے گا اور ان کی سلطنت، ان کی حکومت، ان کے صحابہ کی حکومت ملک شام تک پہنچے گی. شام کس کے قبضے میں آئے گا؟ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا. یہ اشارہ تھا شروع ہی سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے یہ انقلابات آئیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقی بچوں سے ہٹ کے پیدا ہوئے. دنیا کا کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے بتائیے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے یا صاف نہیں کرنا پڑتا؟ ہمارے نبی پیدا ہوئے جسم پر علائش کا نام و نشان نہیں تھا. ذکر خیر کس کا ہو رہا ہے؟ میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. آپ مختون پیدا ہوئے، ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. 7ویں دن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا جی دنیا میں موجود نہیں تھے، یتیم پیدا ہوئے، تو آپ کا جو عقیقہ کیا 7ویں دن بڑی دعوت کی، بڑی دعوت مکے میں بڑی دعوت کی. کس نے کی؟ دادا نے. دادا کا نام عبد المطلب ہے. لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ عبد المطلب اس وقت وہی کعبہ کے متولی تھے، وہی سقایا رفادہ تمام عہدے ہاشم کے بعد ان کے پاس تھے. ہاشم باپ تھے کہ عبد المطلب کے، یعنی نبی علیہ السلام کے پردادا تھے ہاشم. عبد المطلب ان تمام عہدوں کے وارث بنے. فرمایا کہ آؤ میرا پوتا پیدا ہوا، میرا بیٹا پیدا ہوا، آؤ نا تم اور اس کے عقیقے میں شرکت کرو. اونٹ ذبح کیے، حالانکہ بکری کافی تھی، 2 بکریاں کافی تھی. اونٹ ذبح کیے اور لوگ پوچھتے تھے کیا کہ وہ جو آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے تھے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ، میں نے محمد نام رکھا ہے. اللہ نے ذہن میں ڈالا اور وہی نام عبد المطلب نے رکھ دیا اپنے پوتے کا. پیارا نام اور ایسا عجیب نام اور نیا نام آپ نے رکھ دیا. کیوں رکھا؟ میں نے اس کا چہرہ مہرہ دیکھا نا، میرے دل نے مانا اس کی کوئی عجیب شان ہوگی، اس بچے کی کوئی عجیب شان ہوگی. چنانچہ آپ دیکھیں 6 سال تک ماں نے تربیت کی ہے اور دودھ پلانے والی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ موجود ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی، اپنے پاس رکھا اور دودھ پلاتی رہی، پرورش کرتی رہی. بعد میں پھر مکہ میں دے کر گئی. ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی. حضور جب ان کے قافلے میں جب شامل ہوئے وہی اونٹنی جو سب سے پیچھے رہتی تھی وہ سب سے آگے نکل گئی. باقی جو دائیاں آئی تھی ان کی اونٹنیاں پیچھے رہ گئیں اور کہنے لگی کہ حلیمہ واپسی ہم جا رہے ہیں، بچے تو نے بھی اٹھائے. اور یہ بچہ کوئی بھی نہیں اٹھا رہی تھی دائی. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پلانے کے بعد باپ ہوگا بچے کا زندہ تو وہ انعام دے گا نا. فرمایا مجھے کوئی اور بچہ ملا نہیں تو میں نے اپنے خامند کو کہا کہ اجازت ہو تو اس بچے کو اٹھا لو. اس نے کہا اٹھا لے، خالی جانے سے تو بہتر ہے کوئی بچہ تو ساتھ لے جائے. تو کہہ دے میں نے اٹھایا. کہہ دے کہ ہم بھوکے تھے، ہمارے خود میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، میرا اپنا بچہ جو ہے وہ دودھ کی قلت کی وجہ سے بلکتا تھا. لیکن جب میں نے حضور کو اٹھایا اور اپنے ساتھ چمٹایا تو میرے چھاتی میں اتنا دودھ آ گیا کہ محمد نے بھی پیا، میرے اپنے بیٹے نے بھی پی لیا. اور کہتے ہیں کہ میرے خامد نے کہا کہ ہمیں بھی بڑی بھوک لگی ہے، کوئی کھانے پینے کا کوئی دودھ کا ہی انتظام ہو جائے. کہتے ہیں اونٹنی کے تھنوں کو دیکھا، وہ جو خشک تھن تھے وہ دودھ تھے، لبریز ہو چکے تھے، وہ بھر چکے تھے. تو کہتے ہیں میرے خامد نے جو کہا تھا نا اٹھا لے، چلو اٹھا لے، خالی جانے سے تو کیا ہے بہتر. جب دیکھا نا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی بدل رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو کہنے لگا خامد یہ جو بچہ تو نے اٹھایا ہے مجھے لگتا ہے بڑا بابرکت ہے. یہ جو تو نے بچہ اٹھایا یہ بڑا بابرکت ہے. یہ ہاری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ قافلہ چلا، وہی لاغر اونٹنی ہاری جو سب سے پیچھے، اب قافلے میں سب سے آگے. رک تو صحیح، بات تو سونا، آگے آگے بھاگی جا رہی ہے، کیا ہو گیا تجھے؟
سواری بدل گئی ہے۔ فرمایا اونٹنی تو وہی ہے، البتہ ایک سوار کا اضافہ ہو گیا ہے، ایک چھوٹا بچہ مل گیا ہے، یہ ساری برکتیں اسی کی ہیں۔ اونٹنی بھی خوشی سے اچھل رہی ہے اور لے کے جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں گئے، اور وہاں جب گئے تو اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اتنی برکت ہوئی کہ بکریاں ان کی جاتی تھیں، وہ جب واپس آتی تھیں دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھیں، اور باقی لوگوں کی بکریاں ہری پیر بھوکی اور تھن کے بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ تو وہاں کے سرداروں نے کہا کہ بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ انہوں نے وہاں بھی چرایا، پھر بھی ان کا دودھ پورا نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تمہارے گھر میں محمد نہیں ہے، حلیمہ کے گھر میں محمد ہے صلی اللہ